نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے چینل پلے اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے فضائل قربانی اور مسائل قربانی اور عشرہ ذی الحج کے حوالے سے چند باتیں ہم نے عرض کرنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحج یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو قربانی کرنے تک وہ جسم کے کسی حصہ کے بال نہ کاٹے نہ ہی ناخن کاٹے۔ یہ حکم صرف مستحب ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں۔ اگر 40 دن گزر گئے ہوں تو بالوں کی صفائی اور ناخن کاٹنا بھی واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور اس عرصہ قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر اون والا جانور ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اون کے ایک بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔